السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے فجر کی نماز کے فضائل کے موضوع پر۔ پچھلے ویڈیو میں ایک نقطہ بیان کرنے سے رہ گیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت ساری حدیثوں میں فجر اور عصر کی نماز کی فضیلتیں ساتھ میں بیان ہوئی ہیں۔ تو فجر اور عصر کی نماز میں مشابہت ہے ایک حوالے سے۔ وہ مشابہت کیا ہے؟ فجر کی نماز میں تو انسان اپنی رات کی نیند سے بیدار ہو کر کے، اپنی نیند قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ عربوں کی جو طرز زندگی تھی اس میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فجر میں اٹھنے کے بعد اس کے بعد دن بھر اپنے کام میں مشغول رہتے اور دوپہر کے کھانے کے بعد ان کے آرام کا وقت ہوتا، قیلولہ کا وقت ہوتا، وہ ذرا سی ہلکی نیند لیتے، تو اس بات کا امکان رہتا تھا کہ شاید وہ نیند طویل ہو جائے اور عصر کی نماز بھی چھوٹ جائے۔ تو عصر کی نماز بھی جو پڑھنے آتے تھے وہ گویا کہ اپنی نیند قربان کر کے آتے تھے۔ تو ان دونوں موقعوں پر انسان اپنی نیند قربان کر کے حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے فجر اور عصر کی نماز کی خصوصی فضیلتیں احادیث میں بھی وارد ہوئی ہیں اور قرآن مجید میں بھی وارد ہوئی ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بہت سارے فضائل ہیں۔ انہی فضائل میں سے ایک فضیلت، بلکہ سمجھیے کہ ساری فضیلتوں کو جمع کرنے والی یہ حدیث ہے۔ اللہ نے فرمایا لو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح لاتوہما ولو حبوا، کہ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کے فضائل پتہ چل جائیں، ان کا مقام پتہ چل جائے، دنیا اور آخرت میں اس کے کیا فوائد ہیں یہ پتہ چل جائیں، اس کے کیا نتائج ہیں بہترین حاصل ہونے والی، یہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے حقیقی طور پہ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو چاہے گھٹنوں کے بل گھسٹ کر کے آنا پڑے، پیٹھ کے بل، کمر کے بل گھسٹ کر کے آنا پڑے تو اپنے گھٹنے کے بل گھسٹ کر کے آئیں گے، لیکن فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے، عشاء کی نماز نہیں چھوڑیں گے، جماعت سے وہ نمازیں ادا کریں گے۔ تو ان فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، اس سے ایک اشارہ تو مل جاتا ہے۔ اگر ان فضائل پر ہمارا یقین مضبوط ہو تو ہم کبھی فجر کی نماز ترک نہیں کریں گے، ہم عشاء کی نماز ترک نہیں کریں گے۔ بلکہ بعض لوگوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ فجر کی نماز کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر انسان واقعتاً فجر کی نماز کی فضیلت کو سمجھ لے تو وہ رات میں سونا چھوڑ دے رات میں، کہ میں رات میں سوؤں گا نہیں، کہیں میری فجر کی نماز نہ چھوٹ جائے۔ اتنی فضیلتیں فجر کی نماز کی۔ اس لیے صحابہ کرام فجر کی نماز کی خود بھی بہت پابندی کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے احباب اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی بہت فکر مند ہوتے تھے کہ فجر کی نماز پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ منقول ہے کہ ان کے ایک دوست تھے سلیمان۔ وہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ فجر کی نماز میں سلیمان موجود نہیں ہے، تو وہ ان کے گھر پہنچ گئے اور ان کی، یعنی آپ دیکھیں فکر مندی، آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز میں اپنے ایک ساتھی کو نہیں دیکھا تو گھر پہ پہنچ گئے کہ کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں آئے فجر کی نماز میں، کیا وجہ ہو گئی۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ باپ نماز پڑھنے کے لیے بعض مرتبہ فجر کی آتا ہے، اس کی اولاد سو رہی ہوتی ہے، اس کو فکر مندی نہیں ہوتی ہے۔ شوہر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، اس کی بیوی نماز چھوڑ کر کے اپنی آخرت کو جہنم بنا رہی ہوتی ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہم کو نہ صرف یہ کہ خود نماز کی پابندی کرنی ہے، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی فکر مندی کرنی ہے کہ وہ فجر کی نماز کے پابند بنیں۔ جو لوگ ہندوستان میں ہیں، رہ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، وہ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھیں تو اپنے گھر والوں کو اٹھائیں، اپنے بچوں کو اٹھائیں۔ آپ دیکھیے کوئی بچہ اگر صبح کے وقت اسکول جانے کے لیے نہ اٹھے تو باپ گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دے گا کہ میں اتنی فیس بھرتا ہوں، تعلیم میں اتنا پیسہ جا رہا ہے اور یہ اسکول کے لیے نہیں اٹھا۔ لیکن وہی بچہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، روزانہ نہیں اٹھتا، لیکن باپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میرا بچہ نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھ رہا ہے۔ یہ فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ ہم نے اصل میں یہ سمجھا ہوا ہے نا، بچے کا فیوچر دنیا ہے، بھئی وہ اگر اسکول نہیں جائے گا تو اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا، اور اگر وہ نماز کے لیے جائے گا تو اس کا جو اصلی فیوچر ہے آخرت وہ خراب ہو رہی ہے، لیکن اس کی ہم کو فکر مندی نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر نے جب دیکھا کہ سلیمان نہیں ہے مسجد میں تو حضرت عمر گھر میں پہنچ گئے اور گھر جا کر کے پوچھا کہ ذرا بتائیے، ان کی والدہ سے پوچھا کہ آج سلیمان فجر کی نماز میں دکھائی نہیں دیے، کہاں چلے گئے وہ؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ وہ پوری رات تہجد پڑھتے رہے اور قیام اللیل کرتے رہے، اور اتنا رات بھر نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی، قلبت عیناہ، ان کی آنکھ ان پر غالب آ گئی اور ان سے فجر چھوٹ گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا میں 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ لوں، یہ مجھ کو محبوب ہے اس سے کہ میں پوری رات نماز پڑھوں۔ پوری رات نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے کہ میں فجر کی 2 رکعت پڑھ لوں۔ اور واقعتاً یہ بات ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز جو فرض ہے وہ اس کا مقابلہ پورے رات کی تہجد کی نماز نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور سوچئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا آفر ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔
تو علماء نے اس حدیث کی تشریح دو طرح سے کی ہے۔ علماء نے کہا ہے ایک امکان تو اس بات کا ہے حدیث کے الفاظ دیکھ کر کے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا، پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی تو بقیہ آدھی رات کا ثواب مل گیا، تو دونوں نمازوں کا ثواب مل کر کے ایک رات اکیلی نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس بات کا بھی احتمال الفاظ کے اندر موجود ہے کہ اگر عشاء کی نماز پڑھی تو آدھی رات کا ثواب ملا، اور جب فجر کی نماز پڑھی تو ایک پوری رات کا ثواب ملا، تو دونوں نمازوں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں اگر ان کے ثواب کو ملا دیا جائے تو 1.5 رات نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے اگر آپ جماعت سے پڑھ لیتے ہیں تو۔ یہ فجر کی فضیلت ہے۔ فجر کی فضیلت پہ بہت ساری حدیثیں ہیں، بلکہ میں اگر کوئی حدیث آپ کو نہ بیان کروں، صرف فجر کی سنت کی فضیلت آپ سمجھ لیں تو فرض کی فضیلت سوچیے آپ کیا ہوگی۔ فجر کی سنت کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں، اور کون سی 2 رکعتیں؟ اللہ کے نبی فرض نمازوں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ کون سی 2 رکعتیں؟ اللہ کے نبی فرض نمازوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی بات کر رہے ہیں۔ سنت کی 2 رکعت اگر آدمی پڑھ لے، اور آپ جانتے ہیں سنت کی جو نماز ہے وہ تو اللہ کے نبی بہت مختصر پڑھتے تھے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں سوچتی تھی اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی، اتنی مختصر نماز پڑھتے تھے، پر اللہ کے نبی نے بتایا فجر کی 2 رکعت سنت آپ پڑھ لیں، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ساری نعمتوں میں سب سے ان سے بہتر ہے، ان سے افضل ہے کون سی چیز؟ فجر کی 2 سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے ادا کی جاتی ہیں۔ آپ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کا تصور کر لیں، آپ بڑے سے بڑے بنگلے کا تصور کر لیں، بڑے سے بڑے بینک بیلنس کا تصور کر لیں، آپ بڑے سے بڑے محل کا تصور کر لیں، کسی بڑی سے بڑی کمپنی کے مالک ہونے کا تصور کر لیں، دنیا میں کوئی نعمت فجر کی 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر یہ فجر کی 2 سنتیں بھی چھوٹ جائیں تو ہم کو بہت افسوس ہونا چاہیے۔ آپ بتائیے اگر کہیں کاروبار میں کہیں آپ کا 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ نقصان ہو جائے، بلکہ 10-15 ہزار کہیں پر آپ کے گر جائیں، کتنا افسوس آپ کریں گے؟ 10,000 میرے نقصان ہو گئے، 1 لاکھ روپیہ میرا نقصان ہو گیا۔ فجر کی سنت چھوٹ گئی تو اس سے بڑا نقصان آپ کا ہو گیا، سنت کی بات میں کر رہا ہوں۔ اگر فجر کی سنت چھوٹ گئی تو اس سے بڑا نقصان ہو گیا آپ کا، لیکن کیا ان سنتوں کے چھوٹنے پر کبھی آپ افسوس کرتے ہیں؟ بلکہ فرض چھوٹنے پر افسوس نہیں کرتے ہیں، ہم فرض چھوٹنے پر افسوس نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اگر سنت چھوٹ جائے تو افسوس کرنا چاہیے کہ ایسی 2 سنتیں 2 رکعتیں ایسی چھوٹ گئی ہیں جو دنیا کی ہر نعمت سے افضل اور بہتر تھیں۔ تو اگر ایمان سچا ہوگا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر کی تصدیق کرنے والے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو اگر سنت بھی چھوٹ جائے گی تو دل میں افسوس اور ملال رہے گا کہ میری 2 سنتیں چھوٹ گئی، افسوس کی بات ہے۔ یہاں فرض چھوٹنے پر افسوس نہیں ہوتا ہے ہم کو۔ تو فجر کا مقام بہت بلند ہے، فجر پڑھنے والوں کا بھی مقام بہت بلند ہے، فجر پڑھنے والے بہت نیک اور بہت افضل اور بہت اعلیٰ مقام کے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم وہ بشارتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھنے والوں کے لیے دی ہیں۔ اللہ ہم سب کو فجر کا نمازی بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔